رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حاضرین، ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ عبادت ہے۔ ہم سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دل سے جو میں تقریر کر رہا ہوں اس کو جب سنیں گے تو آپ کا وقت یہ عبادت میں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی یہ رات بنائی ہی ہے خصوصیت سے کہ آج عبادت کی جائے، لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، اس میں محنت کیا جائے، لیلۃ القدر پانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ نے طاق راتوں میں عبادت کر کے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی مہم میں لگے ہوں، ہم سب مہم میں لگے ہیں، ابھی یہ عبادت ہے، اس مہم میں لگے ہوں تو 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کسی نہ کسی رات میں ہے۔ اسی لیے ہمیں مسلسل ان 5 راتوں میں محنت کرنی ہے کہ یہ رات ہم پا جائیں۔ 5 راتوں میں جتنی عبادت آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اسی قدر آپ کو ثواب دے گا۔ یہ تو معلوم ہے کہ انہی 5 راتوں میں ہے۔ ہم 5 راتوں سے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پتہ چلے نہ چلے، ہمیں تلاش کرنی ہے، ہمیں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ عبادت ہم کر لیں، اور وہ تقریباً 83 سال 4 مہینہ، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی ہو جاتی ہے۔ اس رات سے وہ بد نصیب ہی غافل ہوگا
تو جو کچھ بھی ہمیں مل جا رہا ہے، ہم 1 ہی گھنٹہ عبادت کریں گے، ہمیں 1 گھنٹہ ہی کا ثواب ملے گا، وہ 83 سال کو اس میں جوڑا جائے گا کہ یہ کتنی عبادت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، جو اللہ رسول کے حکموں پر چلیں گے، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوں گے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ کیا ہی بہترین آپس میں دوست ہوں گے۔ یقیناً میرے بھائیوں، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میدان محشر بپا ہوگا، ادھر سے میزان قائم ہو جائے گا، پل صراط قائم کی جائے گی، جنت اور جہنم لے آ دیا جائے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، دھر پکڑ شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس وقت آنکھیں کھلیں گی تو کیا فائدہ؟ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر بھر، کوئی زانوں بھر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، آسمان سے چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ میرے ایسے عالم میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، نیککار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ کیا ہی بہترین آپس میں دوست ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن شریف 30 پارے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ایک ہی مرتبہ نہیں آ گیا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج ضرورت کے مطابق اللہ تعالی نازل کرتا رہا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ذرا شان نزول اس کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب یہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے بال بچوں میں ہوتا ہوں، اپنے کام میں ہوتا ہوں، اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں، اس وقت آپ کی یاد آتی ہے تو سارا کام کاج کو چھوڑ کر کے دوڑے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہوں، آپ کا چہرے انور سامنے آتا ہے، دل کو قرار ملنے لگتا ہے، دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو یہ جان لیتا ہوں کہ آپ تو نبیوں کے بڑے بڑے درجات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسپیشل جنت بنایا ہے، اور اگر اللہ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو جنت میں رہنے کے باوجود مجھے سکون نہ مل سکے گا۔ جنت کی تمام عیش کی چیزیں ہوں گی، پھر بھی جب میں وہاں آپ کو یاد کروں گا تو میں تو ابھی جان لیا ہوں کہ آپ تو اپنے درجے میں ہوں گے، وہاں تک ہماری رسائی ممکن ہی نہیں، ہم تو چھٹکے درجے میں رہیں گے جنت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کس کو نصیب ہوگا؟ نہ، آپ کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
जन्नत में होने के बावजूद, जन्नत के आराम और राहत के बावजूद, उसके आशाइशों के बावजूद जब मैं आपको वहां न देख सकूंगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, दिल को करार नहीं मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। रहमत इज़्ज़ी को ये सहाबी का ये सवाल बड़ा अच्छा लगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फौरन भेजा कि जाकर मेरे महबूब को ये बतला दो, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। ऐ मेरे महबूब, आप इस सहाबे रसूल को बतला दें, सारी दुनिया के मुसलमानों को बतला दें, उम्मतियों को बतला दें, वमन युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे वो लोग जन्नत में नबियों के साथ होंगे, शहीदों के साथ होंगे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अल्लाह का करम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हम सब अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। यकीनन अभी कहीं और बैठने का मौका था। हम अल्लाह के लिए, मेरे नबी ने कहा कि तुम लैलतुल कद्र तलाश करो। आपके फरमान के मुताबिक हम यहाँ लैलतुल कद्र की तलाश में लगे हुए हैं। हम आपके फरमान को सुन रहे हैं, हम अल्लाह ताला के फरमान को याद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म दिया है हम सब वो लोग करते हैं। उसमें कोताही, सुस्ती कभी छूट जाती है तो इंसान ही तो हैं, आखिर हम सेहकार गुनाहगार हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। मेरे नबी ने फरमाया आदम की सारी औलाद नहायत ही खतावार है, गुनहगार है। मेरे भाइयों, हम सब गुनहगार हैं और रात दिन अल्लाह ताला की इस वस्फ का विर्द करते रहते हैं। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह ताला ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की उसी गफारियत और रहमानियत और रहीमियत पर एतमाद किए हुए हम इबादत कर रहे हैं कि हमारी खताओं को अल्लाह माफ फरमा दे और हमारे गुनाहों पर कलम फेर दे। और अल्लाह ताला की जात से उम्मीद रखिए कि ये इस तरह के बंदे जब इस तरह के मजलिसों में बैठते हैं तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसे ढांक लेते हैं और अल्लाह ताला अपने पास के फरिश्तों में तज़किरा करता है कि ये देख लो, इन चेहरों को देख लो, इन मासूम चेहरों को देख लो, ये लोग मुझे याद कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला तुझे याद कर रहे हैं। ये क्या मांग रहे हैं? तो अल्लाह ताला तेरी रहमत को तक रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने इन लोगों को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। मेरे भाइयों, एक साहब रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो उसने कहा, उस सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास सदक़ात व खैरात करने के लिए इतना पैसा नहीं है कि मैं सदक़ात व खैरात कर सकूं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बाल बच्चे बहुत हैं, इसीलिए उनको खिलाने पिलाने के लिए मैं काम करता हूं और उतना ही पैसा आता है कि मैं उन्हें खिला सकूं। ए अल्लाह के रसूल, हमारे पास ज्यादा सदक़ात व खैरात नहीं है, ज्यादा नफली इबादतें नहीं हैं। ए अल्लाह के रसूल, मगर एक ही चीज है कि मैं अपने रसूल से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने रसूल से मोहब्बत करता हूं और कोई हमारे पास चीज नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अगर तू अपने नबी से मोहब्बत करता है तो देखो क़यामत के दिन
کا معاملہ ایسے ہے، یعنی اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لو۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور بخششوں کو کھول کر کے ہمارے سامنے ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے اپنی بخشش مانگ لو، میں تجھے بخش دوں گا۔ میرے بھائیوں، بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں گے، قیامت کے دن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ لوگ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ جب نبی کے ساتھ ہوں گے تب تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کون وہاں پر پکڑے گا، کون ڈھکرے گا وہاں پر؟ ہم نبی کے ساتھ خوش و خرم رہیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ اور حضرت عمر قریب میں تھے، آپ کے بغل میں تھے، اور آپ چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ اسے ایسے دبا رہے ہیں، مسل رہے، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں جب پڑ گیا، آپ اس کو دبا رہے تھے، آپ اتنا بے خود ہو گئے۔ اور کیسے نہ ہوتے میرے بھائی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ نبی کا ہاتھ ہے۔ کیسا نبی جو نیر بطحا، کیسا نبی جو انجم طہا ہو، مہر تقلا ہو، موہے دنا ہو، گوہر وحدت ہو، آئینے رحمت ہو، کانے فتوت ہو، جانے دو عالم ہو، شافع محشر ہو، اسوہ اجمل ہو، دین ممثل ہو، نطق مدلل ہو، صاحب قاب قوسین ہو، ایسے کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا۔ عمر مست ہو گئے ہیں، اور کیسے مست نہیں ہوتے؟ ذرا آپ لوگ غور کیجئے، کسی کے دروازے پر کوئی ایم ایل اے آ جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے باپ یہ آدمی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، کیا قسمت ہے اس کی۔ ایس پی آ جائے، کلکٹر آ جائے، یعنی اس سے کچھ آنا جانا ہو جائے، بس مت پوچھئے۔ دنیا والے بھی احساس کرتے ہیں، وہ آدمی بھی مت پوچھئے، آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، بھلانا جائیں گے، وہ وارث سے اپنے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی۔ ہاں، لیکن وہی کلکٹر آ گیا، ایس پی آ گیا، اور داروغہ آ گیا تو اس کے لیے ناشتے پر ناشتے، اور کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے نوکر لوگ ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، ان کے آ جانے پر اتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا نبی ایسا نبی جو محبوب رب العالمین ہو، اس کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ آ گیا تو عمر خوش نہ ہوں گے؟ عمر کو اتنی خوشی ہوئی کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، میرے جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس وقت تک کوئی پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب تم پکے مومن ہوئے۔ صحابہ نے کر کے دکھلایا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا، سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ
اور ابو بکر دونوں رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ادھر جانا ہے تو ادھر نہ جائیں، چلو ادھر۔ غار ثور پر چڑھ گئے۔ غار ثور بہت اونچ ہے، وہاں اوپر جانے کے بعد ایک نیچے کھائی ہے، کہا کہ یہیں پر چھپ جاتے ہیں ہم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپر ہی ٹھہرے، ہم نیچے جاتے ہیں، پہلے اس کی صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں کہا؟ آپ کو یہ احساس ہوا کہ پتہ نہیں کب کتنا زمانہ سے وہ کھائی ایسی پڑی ہوئی ہے، کہیں سانپ اور بچھو تو نہیں کاٹے گا تو پہلے مجھ کو کاٹ لے گا، میرے نبی کو تو نہیں کاٹے گا، یہ احساس ہوا۔ آپ اندر جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کیا ماشاءاللہ، اور تب کہا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے، کیونکہ 3 دن اسی غار میں چھپے رہ گئے تھے، کیونکہ رات بھر چلے تھے۔ اس پہاڑی پر چڑھنے میں 1-1.5 گھنٹہ کا وقت لگتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ران پر سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میں نے جو سوراخ بند کیا ہے اس میں سے ایک سوراخ باقی رہ گیا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، آپ کے ران پر سر رکھے ہوئے تھے، سوراخ جو تھا اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، اب آپ سو رہے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب نبی کو اتنا قریب سے دیکھا تھا، چہرے کو۔ آپ عش کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی تو آنکھ بند تھی۔ اسی موڑ پر وہ جو ہاتھ رکھے تھے ایسے، بچھو نے ڈنک مار دیا ہاتھ پر، بچھو کا والا راستہ تھا۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو چھٹ پٹاتے، یقیناً وہ زہر کا معاملہ ہے، لیکن ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، کہا کہ میرے اوپر ہی گزرے، اب تکلیف ہو رہی ہے، زہر چل رہا ہے۔ آپ نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ران پر نہ سر ہے، بس اس کو ایک دم ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، ران کو ہلایا نہیں۔ آنسو جو بہا، وہ آنسو گرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، گرم گرم جو آنسو گرا، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ آپ فوراً اپنا تھوک لے کر کے اس کے اوپر لگا دیا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ ایک معجزہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے نبی کریم یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز لگائی تھی زور سے، تو ان کے گھر والے اور جو رؤسا خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنا مارا ابو بکر کو کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ ان کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو لے گئے اپنے گھر کے لوگوں نے بھی برا بھلا کہا گھر میں،
بہرحال لوگوں نے کہا کہ جب تک محمد کی محبت سے یہ باز نہ آئے اس کو کھانا پانی آپ لوگ نہیں دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آدھی رات کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر یہی پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹ کر کے مارا جا رہا تھا خانہ کعبہ میں، تو وہی ابوبکر چھڑا رہے تھے۔ اس میں دونوں آدمیوں کی پیدائی ہوئی، لیکن ابوبکر کچھ زیادہ لوگوں نے مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گھسیٹ وغیرہ کے چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو اس وقت پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر لوگوں نے ان کو دور درایا اور کہا کہ جس محمد کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی پھر اسی محمد کا نام لے رہا۔ میرے بھائیوں، کھانا ان کی ماں نے دینا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال چھپ چھپا کر کے ان کی ماں لے گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، دار ارقم میں پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھتے ہیں اور حضرت ابوبکر بھی آپس میں چمٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس انداز میں آپ سے محبت کی۔ غزوہ احد کا معاملہ سن 3 ہجری میں ہوا، الحمدللہ ہماری جیت ہوئی، لیکن کچھ ہماری غلطی سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شہید، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ محمد شہید کر دیے گئے، محمد مار دیے گئے۔ بس اتنا سننا تھا، ہوا اڑا دی گئی۔ جب ہوا اڑا دی گئی، صحابہ نے سنا تو کوئی ادھر اپنا راستہ لے رہا ہے، کوئی ادھر راستہ لے رہا ہے، کوئی مدینہ کی طرف چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا ہیں، کوئی صحابی رسول ادھر سے کوئی ادھر سے آئے، 6 صحابہ کرام رہ گئے تھے، اور آپ کو دھکیلتے ہوئے کفار ایک دم چاروں طرف سے گھیر لیے تھے، اور 6 صحابہ کرام تھے۔ اندازہ کیجئے، یعنی بہت سارے کفار تھے، تلواروں سے برچھیوں سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن قمیہ ایک کمینہ نے ایسی تلوار ماری کہ آپ جو یعنی یہ خود پہنے ہوئے تھے لوہے کا ہتھیار وہ کٹ گیا اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، ایک گڈھا میں گر گئے۔ میرے بھائیوں، اس وقت 6 صحابہ کرام یعنی تلواروں کو روک رہے ہیں، برچھیوں کو روک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ جو محبوب رب العالمین ہے، اتنا عجیب و غریب چہرہ ہے، اس چہرے پر تلواریں لگی تھیں، آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، خون میں شرابور تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے 12 فرشتوں کو بھیجا اور پھر لڑائی کا پاسا پلٹا اور مسلمانوں کو آواز دی گئی، سارے صحابہ کرام آئے۔ بہرحال جب دیکھا گیا کہ لوگوں یعنی کن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو دیکھا جائے، بہرحال حضرت ابو دجانہ ایک صحابی رسول تھے، 70 تیریں لگی تھی، 70 گھاؤ لگا تھا ان کے سینے پر، وہ سارے کے سارے تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا۔ اس طریقے سے لوگوں نے محبت کی۔ ایک صحابیہ جو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، سارے لوگ رو رہے ہیں اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے۔ ایک صحابیہ
मदीना से लगभग 4 किलोमीटर का फासला है वो लड़ाई का मुकाम। चलती हैं, रास्ता में किसी ने कहा कि अरे तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आगे बढ़ती हैं, किसी ने कहा तुम्हारा भाई शहीद हो गया, तुम्हारा बाप शहीद हो गया। वो आगे बढ़ती जा रही हैं, मैदान में चली जाती हैं, वहां बस यही पूछते हैं कि मेरे नबी कैसे हैं। किसी को पता नहीं। वो देखती है कि वहां पर कुछ लोग हैं, वहां चली जा रही हैं। यानी बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, कोई कुछ नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती जा रही हैं और नबी को तलाश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वहां जाती हैं, देखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वगैरह को धूल-धाल कर दिया गया था। बस वहां पहुंचती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का चेहरे अनवर सामने होता है। वो औरत पुकार उठती है, कुल्लु मुसीबतिन बाद के जलल या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, सारी मुसीबतें हैं अगर आप सही साबित हैं। मेरे भाइयों, इस तरीके से औरतों ने इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। सहाबा ने जान दी, जान दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेरे भाइयों, बहरहाल ये सब चीजें, ये हदीसें और ये वाकयात बतला रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि बारे इलाहा हमारे खताओं को माफ फरमा दे, हमें नेक दिल शरीफ इंसान बना दे, बुराइयों और बेहयाइयों से बचा दे। मौलाए करीम, ये 21वीं की रात है, ताक रात है। या अल्लाह, इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, कब्र के अजाब से बचा दे, मौत की सख्ती से बचा दे, जहन्नम के अजाब से बचा दे। ए अल्लाह, हम सब लोगों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अनायत फरमा दे। या अल्लाह, हम सब लोगों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अनायत फरमा दे। और अल्लाह, हमारे माँ बाप के खताओं को माफ फरमा दे, उनके ऊपर वैसा ही रहम फरमा जैसे कि इन्होंने हमारे ऊपर बचपन में रहम फरमाया था। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।